والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة محمودة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو پیر روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا. یہ ان آیتوں کا مختصر ترجمہ ہے. معزز سامعین، یہ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات ذکر ہو رہے ہیں. سابقہ امتوں کے واقعات اور حالات کو خالق کائنات جل شانہ نے بیان فرمایا ہے. اس میں بے پناہ حکمتیں امت مصطفیٰ کے لیے بے شمار اس میں سبق ہیں. خالق کائنات جل شانہ نے
بنی اسرائیل پر بڑے بڑے انعام فرمائے۔ اب اس مقام پہ جبکہ ان کے اوپر کھانا نازل ہو رہا تھا، من و سلویٰ، صبح کے وقت بھی کھانا، شام کے وقت بھی کھانا، میٹھا نمکین پکا پکایا کھانا، نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے، نہ ان کے بال بڑھتے تھے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے۔ بچہ جو جو بڑا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ان کے اوپر تھی، لیکن انہوں نے اکثر اللہ پاک جل شانہ کی ہر نعمت کے بعد اس نعمت کی ناشکری کی اور کفر کیا۔ اب جبکہ ان کے اوپر کھانے نازل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانے نہیں چاہیے، ہم خود کاشتکاری کریں گے اور دال ساگ کھائیں۔ اس نعمت کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پس پش ڈال دیا۔ اب اس صورتحال میں ایک اور اللہ تعالی کے انعام کا ذکر ہے کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اس گاؤں میں چلے جاؤ، آگے بیت المقدس میں، یہاں چلے جاؤ اور جو تمہاری مرضی ہے کھاؤ، کھلا کھاؤ، لیکن اس شہر کے دروازے سے جب تم داخل ہوگے تو عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے گزرنا، کیونکہ یہ جو تم نافرمانی کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو، معافی طلب کرنے کے لیے تم نے جھکتے ہوئے گزرنا ہے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ، کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ان کو عطا فرما رہا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم پھر اس شہر میں چلے جاؤ، لیکن عاجزی سے مغفرت کو طلب کرتے ہوئے عاجزی سے جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان میں سے جو محسن ہیں اچھائی والے ان کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ ظالموں نے جو ان کو فرمایا گیا تھا کہ تم نے معافی مانگتے ہوئے گزرنا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے بدل ڈالا، خطتن کے بدلے میں فنتتن کہنے لگے۔ اللہ پاک جل شانہ نے آسمان سے ان کے اوپر پھر عذاب نازل فرمایا، جو انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اب ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم بیت المقدس میں چلے جاؤ، کہ اس سے پہلے وہ کھلے میدان میں تھے سابقہ نعمتوں کی ناشکری میں، جہاں وہ پریشان تھے۔ اگرچہ اللہ پاک نے بعد میں ان کو بادل کا سایہ بھی عطا فرمایا، ان کی روشنی کا انتظام بھی فرمایا، لیکن اس کے باوجود پھر مزید اگلے درجے میں اللہ پاک نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ اور یہاں تم اپنی مرضی کے مطابق رہنا سہنا اور کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دو۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ گویا کہ جس طرح کہ ایک مال غنیمت کا بندہ مالک بن جاتا ہے نا، ایسی صورتحال تھی کہ اس شہر میں چلے جاؤ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو جس طرح مال غنیمت ہوتا ہے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو تمہارے لیے جائز ہے، جو کچھ تم کرو، کھاؤ پیو، اپنا کاروبار کرو، تمہارے لیے یہ۔ لیکن انہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے اس طریقے سے شہر میں داخل ہونا ہے جس طرح کے معافی مانگتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے کہ اللہ پاک جل شانہ تمہیں معاف فرما دے۔
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو محسن ہیں ان کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ اب محسنین کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محسن کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ محسن یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدہ توحید کو پکا کیا، اپنے عقیدہ توحید کو ٹھیک کیا، اپنے نفس کے معاملات کو بھی درست کیا، اپنے فرائض کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا اور شر سے بچے رہے، یہ محسن ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ محسن بھی وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو درست رکھا اور اپنے عمل کو مضبوط رکھا، اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھا اور شر سے بھی روکا رہا، یہ محسن ہے، اور ان کے لیے پھر انعام ہے۔ لیکن اس قوم نے یہاں بھی ناشکری کی، اور بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے، انہوں نے بات کو بدل دیا۔ اب ذکر آیا کہ اللہ پاک جل شان و ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتحال میں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ اب ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہے، جبکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ شہر میں داخل ہونے کا جو انداز بتایا گیا تھا، جب وہ انداز انہوں نے اختیار نہ کیا تو ان کے اوپر عذاب اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اب اس مقام پہ مفسرین نے درج فرمایا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر جو عذاب اللہ پاک نے نازل فرمایا یہ طاعون تھا، طاعون، اور اس قسم کا تیز طاعون تھا، خطرناک، کہ ایک وقت میں 24,000 افراد مر جاتے تھے، 24,000 افراد ایک وقت میں مر جاتے تھے جب اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ طاعون نازل فرمایا۔ اور پھر اس میں یہ تعداد مرنے والوں کی ایک وقت میں 70,000 تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے گرفت ہوئی تو پھر اس قدر پھر یہ تیزی سے مرنے لگے۔ اب طاعون کے متعلق یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے کچھ مسائل ذکر فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون ایک عذاب تھا جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر اتارا اور پہلی امتوں کے اوپر بھی اس کو اتارا۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں ہے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں تم ہو وہاں آ جائے تو وہاں سے تم بھاگو نہیں، وہاں متوکل علی اللہ تم رہو، اس مقام سے تم نے جانا نہیں۔ جس طرح کے کچھ عرصہ پہلے یہاں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بیماری کرونا آ گیا تو بہت زیادہ شریعت مطہرہ کے خلاف اقدامات کیے گئے، حج عمرے کو بند کر دیا، مساجد کے اندر باجماعت نماز کے اوپر پابندی لگ گئی، معتکفین کے اوپر پابندی لگ گئی کہ تم نے اعتکاف نہیں بیٹھنا، نمازی اکٹھے کھڑے نہ ہوں، جمعہ اور عید ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ
اس حد تک شروع میں جو حالات تھے کہ اگر کسی کا قریبی بھی فوت ہو گیا تو وہ اس کے قریب نہ گیا، اور اس کی مرضی یہی تھی کہ اس کو باہر باہر سے ہی دفن کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ جب علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا تو کچھ لوگوں کے دلوں سے یہ خوف ختم ہوا۔ اب وہ بیماری جب آئی، صورتحال اس کی کچھ اور تھی، لیکن ڈرامہ سازی کچھ اور کی گئی۔ شریعت مطہرہ سے دور ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی بیمار ہو گیا تو اپنے بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کو الگ کر دیا گیا، اور جب فوت ہو گیا تو اس کے کفن دفن کا بھی مسئلہ بن گیا۔ تو دیکھیں شریعت میں اس طرح نہیں ہے، اللہ پاک جل شانہ کا حکم اس طرح نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسی صورتحال آ جائے، ابتلا آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تو پھر اس صورتحال میں شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اب اس میں ہم کون سی صورتحال اختیار کریں، اور اس میں شریعت میں پھر اس کا جو حل ہے وہ لے لینا چاہیے۔ اب اس میں بھی یہ تھا کہ جو بیمار ہو گیا تم اس کی بیمار پرسی کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم اس کا علاج معالجہ کرو، اگر فوت ہو گئے تو اچھے طریقے سے اس کا کفن دفن کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہاں تک کہ ایسی صورتحال تھی کہ جو کورونا میں بیچارے فوت ہوئے ان کے جنازے میں لوگوں نے شرکت ہی نہیں کی، اور یہاں تک کہ لوگ تعزیت کے لیے نہیں گئے، فاتحہ کھانے کے لیے بھی نہیں گئے کہ بھائی جائیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قریبی فوت ہوا ہے تو ان کے اوپر بھی جراثیم ہوں گے، ہم بھی کورونا سے مر جائیں گے۔ تو یہ ایک عقیدے کی کمزوری تھی، اور وہ جو ایک پوری دنیا میں نظام چل رہا تھا کافر کا، اس نظام کے دباؤ میں سارے لوگ تھے، امت مسلمہ بھی اسی دباؤ میں آ گئی، کیونکہ شریعت کی طرف رجوع تو ہے بہت کم، اور جو ماحول دنیا میں چل رہا ہے لوگ اس کو اپناتے ہیں۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں لوگوں نے دیکھا کہ جو کافر کہتا ہے، جو انگریز کہتا ہے، اس کے مطابق سارے معاملات کیے جائیں۔ تو مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر اس میں وہ یوں حواس باختہ ہو جائے کہ کافر کی بات ماننا شروع کر دے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، چاہے نعمتوں کے اوقات ہوں، چاہے پریشانیوں کے اوقات ہوں، ہر دو صورت میں رجوع اللہ ہونا چاہیے، شریعت کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی میں بہتری ہے بندے مومن کے لیے۔ گھبرانا تو کافر کو چاہیے جس کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، اور جس کا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا جزا اور سزا ہے۔ دیکھیں بندہ مومن کے لیے تو اللہ پاک نے ایک سارا نظام جو ہے وہ نازل فرمائے، شریعت مطہرہ۔ اور اس مقام پہ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے بہت زیادہ تفصیل فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ ان کے اوپر عذاب تھا، بنی اسرائیل کے اوپر، اور پہلی امتوں کے اوپر عذاب تھا، لیکن رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون شہادت لامتی ورحمت لهم وعشر الکافر، کہ یہ جو طاعون ہے یہ میری امت کے لیے شہادت ہے اور ان کے لیے رحمت ہے، یہ عذاب ہے تو کافر کے لیے۔
اگر کافر طاعون میں مر جائے تو اس کے لیے تو وہ عذاب ہے، لیکن میری امت اگر طاعون میں مر جائے تو اس کے لیے شہادت ہے، اس کے لیے رحمت ہے۔ کیوں کہ امت کا نظام یہاں دنیا تک تو ہے نہیں، امت کا نظام تو پھر موت کے بعد بھی ہے۔ تو دنیا میں اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ انعام اور جزا عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر کافر کرونے سے مرتا ہے تو وہ مرتا ہے، مومن کیوں دیکھتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، اور پھر جس طرح وہ بچنا چاہتا ہے میں بھی اس سے بچوں، وہ جس طرح بچنا چاہتا ہے وہ اس طرح بچے، اور مومن وہ کام کرے جس کا حکم اسے پروردگار نے عطا فرمایا۔ مومن اس طرح چلے جس طرح کی شریعت میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ معمولات میں یہ سارے برابر ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ، کیا مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ معاملات میں کافر کو جو ہے وہ ایک بنا لے اپنا آئیڈیل کہ جس طرح وہ کر رہا ہے اس بیماری سے بچ رہا ہے میں بھی اسی طرح بچوں؟ نہیں، بندہ مومن کو تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ پاک کا جس طرح حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس طرح حکم ہے ہم نماز اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ اب اس مقام پہ کچھ احادیث کو درج فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون میں فوت ہو گیا، من مات من الطاعون مات شہیدا، جو شخص طاعون میں فوت ہو گیا وہ شہید فوت ہوا، اور وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سے بڑا اور انعام کیا ہے؟ مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن جو اس بیماری میں مرے گا، اب حکم یہ ہے کہ طاعون آ جائے تو تم طاعون والوں سے بھاگو نہیں، اگر تم مر گئے تو تم شہید ہو جاؤ گے، اگر تم بچ گئے تو پھر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اس ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جس نے صبر کیا، ایک تو وہ ہے کہ طاعون کا مرض آیا، اس کی وبا آئی، جو مر گیا ارشاد فرمایا وہ تو ہو گیا شہید، اور دوسرا ہے صبر کرنے والا، اور طاعون والوں میں رہا صبر کیا، یہ فوت ہوا طاعون کے علاوہ، طاعون سے نہیں ویسے فوت ہو گیا، تو یہ جو ان میں رہا اس کو بھی جزا ملے گی، ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا اس کو بھی قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا۔ یہ رہا تو ہے نا، اس کا عقیدہ تو درست تھا نا، اس لیے کہ یہ طاعون والوں میں رہا، ان کی بیمار پرسی کرتا رہا، ان کا علاج کرتا رہا، ان کو تسلی دیتا رہا، اپنی موت سے بڑا طاعون سے نہیں۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی قبر کے عذاب سے نجات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ موت سے کوئی بھاگ تو سکتا نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو پھر میں بچ جاؤں گا، یہ تو ہے نہیں، زندگی تو وہی ہے جو ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ اس کی مثال اس طرح بن جاتی ہے جس طرح کہ کوئی مجاہد اپنا گھوڑا جہاد کے لیے باندھ کے رکھتا ہے، یہ جو ان میں رہا اور فوت ہو گیا اس کو بھی جزا ملے گی، ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو جہاد کے لیے گھوڑا باندھ کے رکھتا ہے، اگرچہ وہ بالفعل جہاد میں جاتا تو نہیں لیکن مجاہد والا ثواب تو پاتا ہے کیونکہ وہ جہاد کے لیے تیار ہے۔ بندہ مومن کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر امت مسلمہ کو جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم جہاد میں ضرور حصہ لیں گے۔ یہ صرف انہوں نے نہیں لینا جہاد میں سے جو تنخواہیں لے رہے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی صحتوں کی حفاظت کے لیے جہاد کریں، اگر ضرورت پیش آ گئی تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور حدیث میں بھی ہے اور بزرگان دین نے تو لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کو ٹریننگ دینی چاہیے، جس دور میں جس قسم کی ضرورت ہے اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر ضرورت پڑ گئی کافر کے خلاف تو آپ خود دیکھیں
اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر کلمہ کو جہاد کی ٹریننگ رکھتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی پھر؟ یہ نہیں کہ صرف آرمی، اس کو پتا ہو کہ ہر مسلمان جہاد کی ٹریننگ رکھتا ہے، اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ سارے مجاہد سرحد پہ آ جائیں گے۔ کافر کبھی سوچے گا بھی نہیں مسلمان کے بارے میں۔ تو ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے طاعون کے مرض میں، ایک تو یہ شہید ہے، اس کے علاوہ کچھ اور شہیدوں کا بھی ذکر فرمایا اس مقام پہ، کیونکہ یہ بڑا انعام ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اور شہیدوں کا بھی یہاں پہ ذکر فرمایا، مجھے سب سمجھ آ رہی؟ تو ارشاد فرمایا جو پانی میں غرق ہو کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید کے حکم میں، دیوار گر گئی اوپر نیچے دب گیا، ایسی صورتحال میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا یہ نمونیے کے مرض میں بیماری لگ گئی ذات الجنب اور اسی میں فوت ہو گیا یہ بھی شہید ہے۔ جو جل کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ حاملہ عورت فوت ہو گئی وہ بھی شہید ہے۔ اور ارشاد فرمایا کسی کو اگر زہر دیا گیا اس سے فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اور سخت قسم کے بخار کا ذکر فرمایا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ گردن توڑ بخار ہوا اور سر لے گئے، یہ بھی شہید ہے۔ وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسا بخار لگا کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں وہ بھی شہید ہے۔ اور جس کو جادو کے ذریعے پریشان کیا گیا، جادو کیا گیا اور پھر اس کی وجہ سے اس کو بیماریاں لگی اور وہ فوت ہو گئے، یہ بھی شہید ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ ایسی بیماریاں کہ جن کی وجہ سے بندے کا عقل زائل ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتا، عقل ہی ٹھکانے نہیں رہتا، تو ایسی تکالیف سے جو فوت ہو جائے گا وہ بھی شہید ہے۔ یہاں چند شہداء کا علامہ نے ذکر فرمایا۔ اور یہاں پہ چونکہ بنی اسرائیل نے گناہ کیے، نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا نا، تو امت مسلمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بچو گناہوں سے۔ اگر تم نے گناہ کیے اور شریعت مطالعہ کی خلاف ورزی کی تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئے گی۔ تو ان کے واقعات سنا کر امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دانا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے عبرت نہ بنے، دوسروں سے عبرت حاصل کرے، دوسروں کے لیے سبق نہ بنے، دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ تو ان کے حالات اور واقعات بیان فرمائے گئے کہ تم ان سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے جو ہی نافرمانی کی ان کے اوپر عذاب آ گیا، جو ہی انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو بندہ مومن کو قدم قدم پہ دیکھنا چاہیے میرا یہ قدم شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا۔ معزز سامعین، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، صبح شام ہم یہ سوچیں ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے، ہر کاروبار کرنے سے پہلے، ہر معاملے میں داخل ہونے سے پہلے کہیں یہ شریعت کا خلاف تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں۔ تو اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس سے بچے۔ بہت زیادہ معاملات ہیں، بندہ اپنی وضع قطع کو دیکھے، اپنے لباس کو دیکھے، اپنے رہن سہن کو دیکھے، اپنے کھانے پینے کو دیکھے، اپنے سارے معاملات کو دیکھے تو بہت جلد بندہ سدھر سکتا ہے۔ دیکھیے داڑھی صاف کر رہا ہے اگر کوئی بندہ تو وہ سوچے کیا داڑھی صاف کرنا شریعت میں جائز ہے؟ سوچے نا، جب بھی داڑھی کو صاف کرنے لگے تو سوچے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لامالا جواب آئے گا شریعت کی طرف سے کہ حرام ہے۔ تو اگر سوچے کہ میں حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں
تو باز آ جائے گا. لباس پہنتے ہوئے سوچے کہ جو میں لباس پہن رہا ہوں یہ شریعت کے خلاف تو نہیں. لباس کی شرائط ہے, لباس شریعت کے خلاف تو نہیں, تو لباس شریعت کے مطابق ہو. اس طرح جب بندہ سوچے گا تو اس کے اندر خود بخود ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ پوچھے گا. اگر اس کو معلوم نہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ہر کام سے پہلے جب بندہ یہ اپنے اندر چیز پیدا کر لے کہ وہ پوچھے اہل علم سے اور جو جواب آئے اس کے مطابق کرے, تو بتائیے معاشرہ سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا؟ آج آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات خراب ہے. آج اگر عوام سدھر جائے تو ملک کی حالات کل سے ہی ٹھیک ہو جائے. اس رات کو اگر امت مسلمہ ارادہ کر لے کہ ہم شریعت کے مطابق ہوں گے, کل سے ہی ملک کے حالات بدل جائے. یہ جو حکمران ہے یہ ہمارے عمل ہے, یہ ہمارے عمل جو ہے یہ حکمرانوں کی صورت میں. معزز سامعین, آپ دیکھیں کہ اس مقام پہ آپ دیکھیں نا کہ سبق ہے. بنی اسرائیل کی حالات اور واقعات کو بیان کرنا میں ہمارے لیے سبق ہے. اب علامہ اسماعیل الحقی نے ارشاد فرمایا, حدیث کو نوٹ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اذا بخس المکیال حبس القطر وَإِذَا قَصْرَ الزِّنَا قَصْرَ الْقَتْلُ وَإِذَا قَصْرَ الْكِذْبُ قَصْرَ الْحَرَجُ. ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے, ناپ تول میں کمی, تو پھر بارشیں رک جاتی ہے, اور جب زنا زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر قتل زیادہ ہو جاتے ہیں, اور جب جھوٹ زیادہ ہو جائے نا تو پھر معاشرے میں فتنہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جن میں معاشرہ مبتلا ہے. تو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ گناہ جب زیادہ ہو جائیں گے تو ان گناہوں کا جو وبال ہے پھر وہ قوم کے اوپر آئے گا. لہذا ناپ تول میں کمی سے بچنا, بدکاریوں سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. ان گناہوں سے بچنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. اب سوچو کہ انہوں نے جب گناہوں کا ارتکاب کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا, اور جب امت مسلمہ گناہوں میں مبتلا ہوئی تو ان کے اوپر عذاب نہیں آ چکا. طرح طرح سے جو ہے وہ عذاب آ رہے ہیں. اور اگر آپ سوچیں تو مسلمان اپنی مرضی کے مطابق نہ عبادت کر سکتا ہے اس دور میں. اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ جو دوسرے بالفعل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے. مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا, اسلام کے مطابق کھانا پینا نہیں اختیار کر سکتا, اسلام کے مطابق صبر نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کوشش کرے اور آواز اٹھائے تو پھر اس کی جان کے اوپر بھی خطرہ ہے. تو جب قوم راہ سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اسی طرح کے عذاب آ جاتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کہ جب دنیا میں ابتلا زیادہ ہو جائے, پریشانیاں زیادہ ہو جائیں, تو بندہ مومن کیا کرے؟ الحمدللہ والشکر للہ کہ جس نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اس کے لیے سارے راستے موجود ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت زیادہ ہو جاتی ہے, ابتلا زیادہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب نازل ہوتے ہیں تو جو حق کے اوپر قائم ہوتے ہیں, حق کے اوپر قائم ہوتے ہیں, دین کے اوپر قائم ہوتے ہیں, اسلام کے اوپر قائم ہوتے ہیں, اس ابتلا میں اللہ پاک جل شانہ ان کو شہادت عطا فرماتا ہے. کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ ذل موت و توبۃ للمومن. اس حدیث کو درج فرمایا کیونکہ موت مومن کا تحفہ ہے.
اگر فتنہ عام ہے اور ابتلا عام ہے اور بندہ مومن مر گیا تو یہ موت اس کے لیے تحفہ بن جائے گا، لیکن جو گناہگار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی حسرت اور بہت بڑا ان کے لیے ایک عذاب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث درج فرمائی کہ مسئلہ ہے کہ جو شخص جہاد سے بھاگتا ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ کافر کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے نا، جو بھاگے تو یہ بہت بڑا گناہگار ہے، یہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب ارشاد فرمایا کہ جو طاعون سے بھاگے گا وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ میدان جنگ میں کوئی شخص بھاگ جائے، دشمن کے سامنے سے کوئی شخص بھاگ جائے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے جو طاعون سے بھاگ جائے، کیونکہ حکم ہے کہ اگر طاعون آ گیا کہ تم نے بھاگنا نہیں، تمہیں ادھر ہی رہنا ہے۔ تو جو بھاگ جائے گا وہ گناہگار ہے، اور جو اس میں صبر کرے گا وہ بہت زیادہ ثواب پائے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے مجاہد جتنی بھی پریشانی آ جائے وہ جہاد سے نہ بھاگے، اس کی یہ مثال ہے۔ معزز سامعین کرام، اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے موت کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ موت سے بندہ بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، اور یہ ہے کہ موت کا کوئی علاج بھی نہیں، کوئی علاج نہیں موت کا۔ یہاں بہت زیادہ تفصیل فرمائی کہ ایسی صورتحال ہو جائے تو لوگ موت سے ڈر کر کلمہ گو نہ کہیں جائے، ادھر ہی قائم رہے۔ ایک واقعہ لکھا ارشاد فرمایا، یہ جو جالینوس تھا نا، یہ بہت بڑا طبیب تھا، بہت بڑا حکیم تھا جالینوس۔ تو فرمایا کہ جو جالینوس تھا نا، اس نے گولیاں بنائی، کچھ گول گول نا گولیاں سی بنائی، اور ارشاد فرمایا وہ گولیاں دے دی اپنے ساتھیوں کو، اور کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ جو گول گول ایک چیز تمہیں بنا کے میں دے رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد وہ لوہار جس اس لوہے کے اوپر کام کرتے ہیں نا، لوہا کوٹتے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، سندان وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک گولی جو ہے نا اس سندان کے اوپر رکھ دینا، اور دوسری جو ہے نا پانی سے بھرا ہوا جو گھڑا ہے نا اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر گھڑے کو توڑ دے، یہ گولی اس میں ڈال کے گھڑے کو توڑ دے۔ اب جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اسی طرح کیا، وہ ایک چیز جو دی تھی اس سندان کے اوپر رکھی تو وہ بالکل پانی کی طرف پگھل گیا اور زمین میں دھنس گیا، بالکل ختم ہو گیا، مایا بن گیا۔ اور جو دوسرا تھا جو پانی میں ڈالا، گھڑا توڑا تو پانی اسی طرح قائم تھا، جس طرح کی برف نہیں بن جاتی، پانی اسی طرح قائم تھا، اور وہ چیز جو قائم ہے وہ پگھل کر زمین میں چلی گئی، اور وہ چیز جو بہنے والی ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جالینوس نے ایک بات سمجھائی ہے لوگوں کو کہ میں اتنا بڑا حکیم ہوں، اور میں اتنا بڑا طبیب ہوں، اور میں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ادویات بنا لیتا ہوں کہ لوہے جیسی چیز کو میں نے بالکل پانی جیسا کر دیا، اور پانی کو لوہے جیسا کر دیا، لیکن موت سے میں بھی نہ بچ سکا۔ جاتے جاتے وہ یہ پیغام دے گا کہ جب یہ لوگ کریں گے نا تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا بڑا دانا تو ہوں لیکن موت کا علاج میرے پاس بھی نہیں۔ اس لیے بندہ مومن کو اس طرح موت سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طاعون کی جو سب سے بہترین دوا ہے وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ اس روایت کو درج فرمایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دوا طاعون کی وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔
کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ سزا کو اور عذاب کو اٹھا دیتا ہے. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھنا یہ بھی بہترین دوا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سبق دے رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی احادیث کے حوالے سے اور ائمہ کے حوالے سے حکماء کے حوالے سے ایک سبق دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر جب کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, وہ اللہ پاک کا ذکر کرے, وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرے, وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے. اب ایسی صورتحال میں تو چاہیے یہ تھا کہ کلمہ شریف پڑھا جائے. جب کرونا آیا تھا یا اور بھی کوئی پریشانی آ جائے, اس وقت بھی امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے, تو جب پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اس رجوع میں ان کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو حکمت یہ ہے, دانائی یہ ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ متوجہ رہے شریعت مطہرہ کی طرف. یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ بندہ شریعت کی طرف, بندہ مومن شریعت کی طرف متوجہ رہے کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں تو مجھے کون سے کام کرنے چاہیے, مسلمان کو کون سا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے گریز کرنا چاہیے. اس کو سوچ لیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہیں ہم, کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم کون ہو, کیا تمہارا مذہب ہے, تو ہم بتلاتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, تو پھر ہمیں سارے کام بھی مسلمانوں جیسے کرنے چاہیے, عقیدہ بھی مسلمانوں جیسا رکھنا چاہیے اور عمل بھی مسلمانوں جیسا رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر مسلمان کی زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے, مضبوط بھی ہوتی ہے. شریعت مطہرہ کی جو بہار ہے اس سے پھر پورے ماحول کے اندر نورانیت پھیل جاتی ہے. خالق کائنات جل شانہ ہمیں شریعت مطہرہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہم شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کریں. ہمیشہ ہر وقت ہر معاملہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق کریں. وآخر دعوانا